बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे और उस घर में मेरी सास यार नहीं थी, सिर्फ मेरी नंद और ससुर थे। मैं अपने ससुर के कपड़े धो रही थी जब उनकी जेब से एक अजीब सी चीज़ मुझे मेरे हाथों में महसूस हुई। वैसे तो मेरी आदत थी कि मैं कपड़ों को चेक कर लेती थी, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई थी। मैंने जल्दी जल्दी उस चीज़ को बाहर निकाला तो वो चीज़ मेरे हाथों में फिसल गई और मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। मेरी नंद चूंकि करीब ही बैठी थी, उसने भी मेरा चौंकना देख लिया कि कुछ अजीब हुआ है। वो चलकर मेरे पास आ गई तो मैंने उस चीज़ पर कपड़ा रख दिया और पूछने लगी कि क्या हुआ है, आपने अभी क्या देखा है, क्या मिला है आपको। मैंने कहा कि तुम्हारे अब्बा जी की जेब से कोई बड़ी अजीब चीज़ निकली है, हाथ धोती है वैसे, ये किस किस्म की हरकतें करते फिरते हैं वो भी इस उम्र में। वो कहने लगी कि ऐसा भी क्या हो गया है, बताएं तो सही। मैंने उस चीज से कपड़ा हटाया तो वो एक गुब्बारा था जिसको देखकर मेरी नंद भी मुंह पर आ रखे एक तरफ को सिरक गई। मैंने कहा कि अब बताओ ये उनकी उम्र है ऐसे काम करने की। तो मेरी नंद कहने लगी मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे क्या राज है। फिर नंद मुझे अपने कमरे में ले गई और वहाँ मेरा नाम मरियम है और जुबैर नामी लड़के से 3 साल से निकाह हो चुका था और अभी तक वो लोग रुखसती का नाम नहीं ले रहे थे। उनके मुख्तलिफ बहाने थे कि हम घर बना रहे हैं, तो कभी कहते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि तैयारी कर सकें। मुझे याद है कि जब हमारा निकाह हुआ तो मेरी सास भी आयात थी, लेकिन अब तो मेरी सास भी इस दुनिया से जा चुकी थी। निकाह पर मेरी नंद भी मौजूद नहीं थी, वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी। अब तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी, वो भी वापस आ गई थी और घर पर ही होती थी। उसको कोई नौकरी ना मिली, वो घर पर ही रहती थी। उनको भी जरूरत थी घर पर किसी औरत की। मेरी नंद से सारा कुछ नहीं होता था, उसे तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे घर में लाने से कतरा रहे थे। मैं अपने शौहर के निकाह में थी, इसलिए कभी कभार उससे फोन पर बात कर लिया करती थी। उसका कहना था कि मैं तो कब से मरा जा रहा हूँ, तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उससे कहा कि मेरे वालिद साहब कहते हैं कि कुछ भी ना करें, बस 2 लोग आएं और आकर बेटी को ले जाएं। हम बड़ी बेटी को रुखसत करेंगे तो फिर छोटी बेटी की शादी करनी है। 3 साल हो गए हैं निकाह को, अभी तक तो हमारी औलादें भी हो जानी थी। ये अच्छी बात नहीं है, अपने घर वालों को समझाओ। कब तक बैठी रहूंगी, तुम मुझसे निकाह कर चुके हो और मुझे मेरे घर में ही बिठाकर ही बूढ़ा कर दोगे। जब जुबैर ने ये बात सुनी कि मेरे घर वाले कहते हैं कि सादगी से आएं और आकर ले जाएं, तो उसने कहा कि ये तो तुम्हारे घर वालों ने बड़ी अच्छी बात कर दी है। अब्बा को कहता हूँ बहरहाल हमें ये सब कहना तो नहीं चाहिए था, हमारी भी इसमें इज्जत खराब हो रही थी। फिर सब यही कहते कि अगर सब सादगी से करना था तो 3 साल इंतजार क्यों किया। जब निकाह हुआ था तो कहा गया था कि 3 महीने बाद रुखसती होगी और अब 3 साल हो गए हैं। मेरी दूसरी बहन का रिश्ता आ रहा था और उन लोगों को भी बहुत जल्दी थी। अभी भी लोग बात नहीं कर रहे थे, कभी निकाह के बाद 3 साल तक कोई इंतजार करता है भला। बस मेरी ससुर और मेरा शौहर के दूर के रिश्तेदार आए थे और मेरी नंद भी थी। रुखसती की रस्म होने लगी। मेरी नंद बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी, ना उसे किसी चीज का शौक था ना कुछ। उसके भाई की शादी थी, फिर भी ऐसे रूखे तरीके से कपड़े पहन कर चली आई थी। ना चेहरे पर कुछ लगाया, ना मेरे पास बैठी हुई बात भी नहीं कर रही थी। अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कुंवारी लड़की नहीं बल्कि कोई बेवा है जो हर वक्त अपनी विवादगी का शौक मनाती रहती है। खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरी रुखसती हो गई और मैं उस घर में आ गई। उस घर में भी कुछ बहुत ही अजीब हरकतें होती थीं। मेरा ससुर क्या काम करते थे इस बारे में हमें कोई पता नहीं था, वो कभी कोई काम करता कभी कोई। मेरी नंद पूरा दिन डरी सहमी घर में ऐसे फिरती रहती जैसे भी कोई दीवार फलांग कर घर में आ जाएगा और घर में जो कुछ भी है वो लूट के ले जाएगा। मुझसे कोई बात भी नहीं करती थी, बस काम की बात करती। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती और उसको कुछ कह देती तो आगे से जवाब भी नहीं देती थी। घर में जैसे ही ससुर कदम रखते मेरी नंद के चेहरे का रंग फक हो जाता था, अजीब सी हालत में आ जाती थी जैसे डर रही हो। वो मेरे ससुर से जाने क्यों इतना डरती थी। उनके आते कमरे में चली जाती, जो वो कहते बस उस पे हाँ में सर हिलाती रहती।
یہ کس قسم کی نن تھی میرے گھر میں؟ میری ساس نہیں، اس کو تو میری ساس کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو اپنی دنیا میں مصروف رہتی تھی۔ میرے شوہر کا کام بھی ایسا تھا کہ کبھی کبھی رات کو بھی گھر سے غائب رہتا تھا۔ عجیب بور قسم کے لوگ تھے، جیسے پتہ نہیں کس عذاب میں مبتلا تھے۔ ان کو کسی بات کی خوشی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی غمی کا احساس ہوتا تھا۔ ان کے گھر کوئی نہیں آتا تھا۔ میری شادی کو 2 سال پورے ہونے والے تھے۔ اللہ نے ابھی تک اولاد نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس قدرتی دیر ہو رہی ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اگر میرے میں کچھ پرابلم نہیں تھی تو پھر مجھے علاج کروانے کی کیا ضرورت تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ شوہر اچھا تھا، رات کو دیر سے آتا تھا، لیکن پھر بھی 2 گھڑی بیٹھ کے پیار بھری باتیں کر لیتا تو میری دن بھر کی تھکن اتر جاتی۔ کبھی کبھی میں اس سے کہتی کہ تمہارے گھر والے بہت عجیب ہیں، تو آگے سے کہتا کہ بس یہی امی کے جانے کے بعد ایسے ہو گئے ہیں۔ میری نن کی محلے میں کوئی سہیلی نہیں تھی اور ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے، ایسے ہی پڑی رہتی ہے، پڑھائی بھی اس نے کر لی ہے، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے۔ جیسے ہی نن کی شادی کا نام لیتے تو میرے سسر جی شور ڈال دیتے۔ ایک دن تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ بات کریں، کیونکہ میں جب بھی بات کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی، 25 سال کی ہو گئی ہے اور کب کرنی ہے شادی اس کی؟ مجھے دیکھیں، میری شادی کے 3 سال آپ لوگوں نے ضائع کروائے، پھر بھی ابھی میں 19 سال کی ہوں۔ لڑکیوں کی شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جب اسے نوکری بھی نہیں کروانی، گھر کا وہ کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتی، تو پھر اسے گھر میں کیوں رکھا گیا ہے؟ بیچاری پورا دن اداس رہتی ہے۔ اب اپنی زبان سے تو بول کے نہیں کہے گی کہ میری شادی کروا دیں۔ میرے شوہر کے دل کو یہ بات اچھی لگی اور اس نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ وہ گیا تو بات کرنے تھا، لیکن بات فساد بن گیا۔ میں تو آوازیں سن کر ہی بہر آئی۔ میرے سسر نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اپنی بیٹی کو گھر سے بھیج دوں گا تو میرا گھر سونا ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ سارے اپنی بیٹیوں کی شادی کرتی ہیں، جتنی بھی لاڈلی بیٹیاں ہیں سب ایک دن رخصت ہوتی ہیں۔ میرے سسر نے کہا کہ نہیں ہے ہمارے پاس اتنے پیسے کہ جہیز بنا سکیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج بھی ایسے رشتے ملتے ہیں جن کو جہیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شکل صورت کی اچھی ہے ہماری بہن، دبلی پتلی ہے، اپنی عمر سے کم لگتی ہے، ہو سکتا ہے کسی اچھی جگہ اس کا رشتہ ہو جائے۔ میری بیوی بھی تو بغیر جہیز کی آئی ہے، ان لوگوں میں بھی جہیز بنانے کی ہمت نہ تھی، آپ نے بھی اس کے لیے کچھ نہیں بنایا، پھر بھی آ گئی ہے اور اس گھر میں آرام سے رہ رہی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ میرے سسر نے بات بدل دی، کہنے لگا تم اب مجھے جتاؤ نہیں کہ ہم نے تمہاری بیوی کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ 2 سال ہونے کو ہیں، اس گھر میں اولاد نہیں آئی تم دونوں کی، اپنی بیٹی کو بھی بھیج دوں گا تاکہ گھر سونا ہو جائے۔ سسر نے تو ہمیں تانا دے دیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ہم دونوں میں سے کسی میں بھی کمی نہیں تھی، پر یہ ایک بار کی بات نہیں تھی۔ جیسے میں اپنی نند کی شادی کی بات کرتی، میرا سسر ایسے تڑپنے لگتا جیسے کسی مچھلی کو صحرا میں پھینک دیا ہو۔ محلے کی عورتیں میرے پاس آتی اور پوچھتی کہ اس کا رشتہ کیا ہے یا نہیں، تو جواب تو مجھے دینا پڑتا تھا۔ خیر میں بھی ادھر ادھر کے جھوٹ لگا دیتی کہ رشتہ دیکھا ہوا لڑکا باہر ہوتا ہے، آ جائے گا تو شادی کر دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتی تھی۔ وہ گھر کے کوئی کام نہیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں سین میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی جب میرے سسر کی جیب سے ایک نہایت ہی عجیب چیز نکلی تھی۔ اس چیز کے بارے میں میں اچھی طرح جانتی تھی اور میرے سسر کے ساتھ اس چیز کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میری ساس بھی عیار نہیں تھی۔ میری نند نے بھی وہ چیز دیکھ لی۔ جب اسے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے تو کہنے لگی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ مجھے غصہ آ گیا اور اس چیز کو میں اپنے کمرے میں لے آئی اور اپنے شوہر کو دکھائی۔ میرے شوہر نے وہ چیز میرے ہاتھوں میں دیکھی تو کہنے لگا یہ کیا تم نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، شرم نہیں آئی تمہیں، پھینکو اس کو۔ میں نے کہا کہ شرم تو آپ کے ابو جی کو نہیں آتی، کیونکہ یہ آپ کے ابا جی کی جیب سے برآمد ہوا ہے اور آپ مجھے ہی بات کر رہے ہیں۔ میرا شوہر حیران رہ گیا اور کہنے لگا تم سچ بول رہی ہو یا مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں نے کہا کہ میں ایسی گندی چیزوں کے ساتھ گندے گندے مذاق کیوں کرنے لگی بھلا؟ آپ کے والد صاحب کا ضرور کوئی چکر چل رہا ہے، تبھی تو پورا دن گھر سے غائب رہتی ہیں اور اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بیٹی کی شادی تک کی پرواہ نہیں، بیٹی گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں،
अपनी मस्ती में लगे हैं। अब हमारे घर तो ऐसी चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है ना ही हमारे कोई बच्ची हैं, तो फिर ये गुब्बारा उनकी जेब में क्या कर रहा है। मेरा शोर सर पकड़कर बैठ गया और मेरे सामने शर्मिंदा भी होने लगा। कहने लगा, क्या करूं, अम्मी भी तो इस दुनिया से चली गई हैं, वो भी वक्त से पहले। हो सकता है कि उनका शादी करने का दिल करता हो। तो मैंने कहा कि जवान बेटी घर में बैठी है और बाप को शादी की पड़ी है। चलो ठीक है, करनी है तो करें शादी, लेकिन पहले अपनी बेटी की शादी करवा दें, फिर उसके बाद हम भी ये कहने के काबिल होंगे कि बच्चों की शादी हो गई थी। अब्बा जी को तन्हाई सताती थी, तो कोई उम्र सीधा बूढ़ी औरत या बेवा औरत ढूंढ के अब्बा जी की शादी करवा देंगे। हमें इसमें क्या मसला होगा, उनकी अपनी जिंदगी है, अभी उनकी उम्र भी है। लेकिन पहले उनको कहें कि पहले अपनी बेटी की शादी करवाएं। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरा एक कज़न है, मेरे चाचा का बेटा है, बहुत अच्छा है, उसकी कपड़े की दुकान है, घर भी उनका अपना है। मैं उनको आधे ज़बानी कहूँगी तो वो बात कभी भी रद्द नहीं करेंगे और आराम से रिश्ता करवा देंगे। मेरे शौहर ने कहा कि कल हम दोनों उनके घर चलते हैं, ज़रा मैं लड़के को देख लूँ, फिर मैं अब्बा जी से बात करूँगा। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर उन लोगों ने तो वैसे भी इनकार नहीं करना और शादी करवा देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा सोचा है आपने। अगले ही दिन मैं और मेरे शौहर ने मेरे कज़न के घर जाना था। मैंने उन लोगों को कॉल कर दी थी। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप लोग हमारे घर दावत के लिए आएँ। मैंने सोचा क्यों ना अपनी नन को भी साथ ले जाएं, उनकी नज़र में लड़की आ जाएगी, फिर जब उनसे बात करेंगे उनको पता होगा कि किस लड़की की बात की है, तो फिर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होगा। मेरे शौहर ने कहा कि तुम तो बड़ी समझदार हो। मैंने कहा कि मैं तो हूँ ही समझदार। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दिल में खुश भी हो रही थी कि उसकी शादी हो जाएगी, अच्छी बात है, मुझे इससे कोई मसला नहीं था, लेकिन ये बात भी तो मेरे हक में ठीक है, फिर सारा घर मेरा हो जाना था। मेरे शौहर ने कहा कि तुम लोग तैयार रहना और मैं रिक्शा लेकर आ जाऊंगा। फिर हम तीनों चले गए। मैंने अपनी नन से कहा कि तैयार हो जाओ, तो वो कहने लगी नहीं जाना, ना ही अब्बा जाने देंगे। मैंने कहा कि क्यों नहीं जाने देंगे, क्या किसी गैर के साथ जा रही हो, अपने भाई और भाभी के साथ जा रही हो, चलो तैयार हो जाओ। वो बहुत जिद कर रही थी कि जिसकी हद नहीं, तैयार ही नहीं हो रही थी कि जैसे तैयार हो जाएगी तो ससुर आकर उसके हाथ तोड़ देंगे। फिर मुश्किल से तैयार करवाया, दोनों तैयार होकर बाहर निकली थीं। चूंकि मेरा शौहर रक्षा लेने गया था, इधर मेरा शौहर घर में रक्षा लेकर आया और उधर मेरा ससुर भी आ गया। हम दोनों को देखकर पूछने लगे कि कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। मैंने बताया कि दावत है चाचू के घर, वहाँ जा रहे थे, तो लुबना को भी साथ लेके जा रही हैं। ससुर ने कहा कि ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे शौहर ने कहा कि क्यों नहीं जाएगी, जाने दें इसे, पूरा दिन कमरे में बैठी बेचारी सड़ती रहती है, हमारे साथ जाएगी तो दिल बहल जाएगा। अब्बा जी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं जाएगी। मेरे ससुर ने नंद का हाथ पकड़ा और उसको घसीट के अपनी सिम्मत कर लिया और कहा कि जाओ अपने कमरे में चली जाओ। वो भी आगे से कुछ नहीं बोली कि मुझे जाना है, लेकिन चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने भी अजीब सी शक्ल बनाई। मेरे शौहर ने कहा कि तुम तो आ जाओ। रास्ते में हम बातें करते रहे कि अगर साथ भेज देते उसको तो क्या हो जाना था। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे शौहर ने कहा कि अपनी बेटी नहीं है ना, इसलिए ज़रूरत से उसकी हिफाजत करती हैं, क्योंकि उनकी दोस्त की बेटी है। मैंने शौहर से पूछा क्या मतलब दोस्त की बेटी है, आप लोगों ने तो मुझे ये बात कभी भी नहीं बताई। तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं बताई, बस इस तरह की जितने काम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होता है। नंद और भाभी में कभी कभी झगड़े भी हो जाती हैं, फिर तुम उसको इस बात का ताना दे देती तो उसका दिल टूट जाता। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताएं कि ये किसकी बेटी है। वैसे भी मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी को उसकी मजबूरी के ताने दूं। मेरे शौहर ने कहा कि अब्बू का एक दोस्त है, उसकी बेटी है, इसके इस दुनिया में कोई भी नहीं था और ये उसकी जवान बेटी थी। अब्बू कराची जाते थे काम के सिलसिले में, तो उसी के पास रहते थे। एक दिन वापस आए तो उसको भी साथ लेके आए। इसका बाप इस दुनिया से चला गया और इसको हमारे हवाले कर गया। उस वक्त मेरा तुमसे निकाह हो चुका था, नहीं तो मेरा निकाह इसी से करवा देते ताकि ये हमारे घर में ही रह जाती। लेकिन मैंने उसके बाद से इसको बहन की नज़र से देखा और बहन ही समझा है।
ابو اس لیے ان کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھتی ہیں، کہیں کل کو اس کی شادی کسی غلط انسان سے ہو گئی تو پھر روز آخرت اس کے باپ کو کیا جواب دیں گے۔ تبھی تو میری نند میرے سسر سے اتنا زیادہ ڈرتی تھی، ان کی کسی بات سے بھی انکار نہیں کرتی تھی، ان کے سامنے کوئی بات نہیں بولتی تھی، اور ان کو گھر میں آتا دیکھ کر پریشان بھی ہو جاتی تھی، چیزیں ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتی تھی۔ میری نند کی شکل بھی ایسی بنی ہوئی تھی جیسے رات بھر جاگتی ہو، آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے تھے، شاید اپنے باپ کو یاد کر کے بیچاری رات بھر روتی تھی۔ لیکن پھر اس گھر میں ایک دن ایسی بات ہوئی کہ میں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ میری نند کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، ہر وقت پڑی رہتی، اسے کوئی کام کہنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا کہ اس نے کرنا ہی بے دلی سی ہے۔ میں نند کا کمرہ صاف کر رہی تھی جب اس کے بستر پر مجھے ایک ایسی چیز پڑی ہوئی نظر آئی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہ چیز تھی جو میرے سسر کی جیب سے برآمد ہوئی تھی، اور اب یہ میری نند کے کمرے میں اس کے بستر پر پڑی تھی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ پھر میں اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو ان کے کمرے میں بھی مجھے یہی چیز ملی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ میرے شوہر کو شاید بے وقوف بنایا جا رہا تھا، لیکن مردوں سے بات کرنے سے پہلے مجھے یہ بات اپنی نند سے کرنی تھی، وہ مجھے بتا سکتی تھی۔ میں نے وہ چیزوں سے دکھائی اور کہا کہ یہ تمہارے کمرے سے ملی ہے، ابھی مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے۔ آدھی بات تو مجھے پتا چل گئی ہے، اب مجھے باقی کی بات بھی بتا دو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری نند پہلے ڈری ہوئی تھی، میں نے بھی اس پر غصہ کر دیا، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ مجھے اس سے پیار سے یہ بات پوچھنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم کسی مصیبت میں ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، تم مجھے بتا دو۔ وہ رونے لگی، اس کا مطلب کوئی بات ضرور تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا، اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور میں نے کہا کہ دیکھو، مجھے بہن سمجھ کر ساری بات بتا دو، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی، دیواروں کے بھی کان ہوتی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے کان میں بات بتا دو جو تمہارے دل میں ہے، اور بتا نہیں سکتی تو لکھ کر بتا دو۔ مجھے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، کسی بات پر نہیں آ رہی تھی، لیکن بالآخر وہ بول اٹھی، اور پھر اس نے میرے کان میں ایسی بات بتائی کہ میری روح تک لرز گئی اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گئی اور اس نے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ساری حقیقت کا ثبوت ہے، اس کے بغیر تم پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اس کے آنسو صاف کر کے بولی کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ شام کو جب میرا شوہر آیا تو میں نے کہا کہ مجھے باہر جانا ہے کھانا کھانے کے لیے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ کھانا گھر میں بنا تو ہوا ہے، پھر باہر کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے شوہر کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے باہر لے جاؤ، میں نے باہر کھانا کھانا ہے۔ وہ مجھے گھر سے باہر لے گیا اور ہم جا کر ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات آرام اور سکون سے حرف بحرف بتا دی۔ وہ چلا نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ پبلک پلیس تھی، لیکن بالآخر اس نے مجھے غصے سے کہا کہ تم میرے باپ پر الزام لگا رہی ہو۔ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جب میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کی دوسری شادی کروا دیتی ہیں تو اس نے انکار کر دیا۔ جب اولاد خود باپ کی شادی کروانے کا کہے پھر بھی باپ انکار کر دے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ میرا باپ نہایت ہی نیک انسان ہے۔ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ دیکھ لو اپنے باپ کی نیکی۔ وہ ڈاکٹر کی رپورٹس تھیں جس کے مطابق میری نند کا ابارشن کروایا گیا تھا، اور ابارشن کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر تھا۔ ہسبینڈ کے کھانے میں اسی کا نام لکھا تھا۔ میرا شوہر حیران رہ گیا۔ پھر میں نے ساری بات بتائی۔ میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب اس لڑکی کو لے کر آئے ضرور تھے، لیکن بیٹی بنا کر نہیں بلکہ بیوی بنا کر۔ وہ اس لڑکی سے نکاح کر کے لائے تھے اور ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن آپ سے یہ بات چھپا رہے تھے، اور یہ لڑکی پہلے دن سے ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو ان کو اپنے باپ کی جگہ تصور کرتی تھی، انہوں نے اسے نکاح بھی دھوکے سے کیا ہے۔ اس مرتے ہوئے باپ کے سامنے یہی کہا کہ میں بیٹی بنا کر رکھوں گا، لیکن بعد میں نیت خراب ہو گئی اور اسے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ یہاں لے کے آئے۔ میرا شوہر حیران رہ گیا اور میں بھی بہت دکھ میں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کے باپ نے اسے دھوکے سے نکاح کیا اور اب اس کو بہت مارتے بھی ہیں، اس سے اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے
کیونکہ پھر زمانے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس بیچاری کا 2 دفعہ ابارشن کروا چکی ہیں۔ اس قسم کے انسان ہیں آپ کے والد صاحب، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب آپ جانیں اور آپ کے کام جانیں، لیکن اس لڑکی کی مدد کریں، وہ بیچاری بہت تکلیف میں ہے۔ میرا شوہر ایک لفظ نہ بولا، چپ چاپ جیسے غصہ پی گیا تھا۔ اگلے دن اس نے میرے سسر کی پرواہ کیے بغیر لبنہ کو گھر سے باہر نکالا اور مجھے بھی ساتھ لے کر اسی ہوٹل میں واپس آ گیا۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا ہے، اور اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ دیکھو تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ مجھے صرف ایک لائن میں صاف صاف بتا دو کہ تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ بس تم مجھے اتنا بتا دو، پھر میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ شخص میرے بچوں کا قاتل ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میرے شوہر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ میرے شوہر نے لبنہ کو میرے حوالے کیا کہ جب تک یہ مسئلہ چل رہا ہے تم اسے اپنے کمرے میں رکھنا، میں باہر سویا کروں گا۔ اس کو سسر کے پاس سے بالکل نہ جانے دینا، کہیں وہ پھر اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اور میرے شوہر نے میرے سسر کو سب کچھ بتا دیا، وہ بھی حیران رہ گیا۔ زبیر نے کہا کہ ہم لوگ لبنہ کی طرف سے آپ کے خلاف کھلے کا کیس ڈالیں گے، اگر آپ خود ہی اسے طلاق دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ یہ بات سارے خاندان کو پتہ چل جائے گی۔ میرا سسر ہر دھرمی پہ اتر آیا اور کہنے لگا کر لو جو کرنا ہے۔ میرے شوہر نے لبنہ کی مدد کی اور کھلے کا کیس ڈال دیا۔ جب لڑکی نے کہہ دیا کہ میں نے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا، پھر کسی بات کا جواز بنتا ہی نہیں تھا، ان دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ لڑکی نے بتایا کہ میرا ایک ماموں ہے، مجھے اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ ماموں بھی بہت برا تھا، لیکن اس گھر میں ماموں کا ایک بیٹا تھا جس کی بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہیں پر بیٹھے ہم نے مشورہ کیا اور لبنہ کی شادی ماموں کے بیٹے سے کروا دی، اور اس کے ماموں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اپنی بہن کی آخری نشانی سمجھ کر رونے لگا۔ اس کا بیٹا بھی بہت اچھا انسان معلوم ہوتا تھا۔ اب لبنہ وہیں پر رہتی ہے اور خوشیوں پر زندگی گزار رہی ہے۔ میرا شوہر سسر گھر میں ہی رہتا ہے اور ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن کچھ بھی کر نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے ہمارے یہاں بھی امید ہے اور سارا کوئی ٹھیک ہی جا رہا ہے۔